السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول کچھ عشق میں رنگے جنوبی تھا کہ قسط نمبر 16۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود میرے انسٹاگرام کے لنک کو ضرور فالو کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب لڑکیوں کے ہمراہ باہر آتے ہوئے اس نے چور نگاہوں سے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، جو فی الوقت تو اسے کہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ ساری فیملیز ہی کھانے پر مدعو تھیں، لہٰذا گراؤنڈ میں ہی سارا انتظام کیا گیا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر ٹیبلز کرسیاں لگائی گئی تھیں۔ چھوٹی سی تقریب کا گماں ہو رہا تھا۔ اس کے وہاں پہنچتے ہی ساری خواتین باری باری اس کے پیر کا حال احوال پوچھنے لگی تھیں، جبکہ وہ شرمندگی کے ساتھ سب کو مطمئن کر رہی تھی۔ شہری کو اس کے حوالے کر کے سدرا نے اسے بالکل بھی چلنے پھرنے سے منع کر دیا تھا، سو وہ اپنی ٹیبل پر ہی موجود لڑکیوں سے باتوں میں مشغول رہی تھی۔ سیل فون پر آنے والی کال ریسیو کرنے سے پہلے اس نے احتیاطاً سب لڑکیوں کو دیکھا تھا جو کسی موضوع پر بحث کرنے میں مگن تھیں۔ سوری، مجھے تم سے کوئی فضول بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ معذرت کر گئی تھی۔ تمہاری یہ فضول باتیں مجھے چٹانوں سے ٹکرانے کی ہمت دیتی ہیں، سو یہ باتیں کرتی رہا کرو، وہ بولا تھا۔ میں معافی مانگ رہی ہوں تم سے۔ کیا تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میں تمہیں چیلنج کر رہی تھی؟ خفت زدہ لہجے میں وہ پوچھ رہی تھی۔ اس کا جواب تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہو۔ تمہیں تو معلوم ہے میں غصے میں اوٹ پٹانگ بول دیا کرتی ہوں۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، مٹی ڈالو، وہ گڑبڑائے انداز میں بولی تھی۔ دروازہ کیوں لاک کر لیا تھا تم نے؟ تمہیں کیا لگ رہا تھا میں واقعی تمہیں اٹھا کر یہاں لانے والا تھا؟ وہ مسکراتے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ مجھے تمہاری آواز سنائی نہیں دے رہی، یہاں بہت شور ہو رہا ہے، عجلت میں بولتے ہوئے اس نے لائن منقطع کر دی تھی اور پھر کچھ چونکتے ہوئے گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ اپنے کزن کے ہمراہ وہ اسی جانب آ رہا تھا۔ بس ایک نگاہ اس نے سارا کی جانب ڈالی تھی، جو فوراً ہی اس کی جانب سے چہرہ ہی نہیں اپنا رخ ہی موڑ گئی تھی۔ غائب دماغی کے ساتھ وہ سب کے درمیان موجود ہوتے ہوئے بھی کہیں اور گم تھی۔ بار بار سوچیں بھٹک رہی تھی۔ کیا وہ اسے یہ باور کروانا چاہتا تھا کہ وہ خود اپنے اندر اتنا حوصلہ رکھتی نہیں کہ دل میں پنپتے ڈھکے چھپے جذبے سرعام عیاں ہو جائیں، یا ذرا پہلو دہی کر گئی تھی اس تعلق سے کہ کہیں اس کے چرچے مشتہر نہ ہو جائیں۔ رات گئے اپنے پوشن کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے رک کر گراؤنڈ کی سمت دیکھا تھا، جہاں شان کھڑا دکھائی دے رہا تھا، جبکہ شاہ رخ باؤنڈری پر لیٹا ہوا تھا۔ آواز لگا کر اس نے ان دونوں کو ہی بلایا تھا۔ وہیں رکا وہ شان کو دیکھ رہا تھا، جو تیز قدموں کے ساتھ اس کی طرف آ رہا تھا۔ اسے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ اس نے پوچھا تھا۔ موڈ خراب ہے اس کا، پوچھ رہا ہوں تو کچھ نہیں بتا رہا، اب آپ ہی دیکھیں اسے، میں تو جا رہا ہوں سونے، شان اطلاع دے کر چلا گیا تھا، جبکہ وہ شاہ رخ کی سمت بڑھ گیا تھا۔ سیل فون سے نظر ہٹا کر اس نے قریب آتے شیز کو دیکھا اور پھر اٹھ کر بیٹھ گیا، جبکہ اس کی سنجیدگی کو دیکھتے وہ جان چکا تھا کہ ناراضی اس سے ہی ہے۔ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ چلو گھر میں، اتنی رات ہو چکی ہے، سونا نہیں ہے تم نے؟ اس کے ساتھ ہی باؤنڈری پر بیٹھتے ہوئے وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا تھا۔ آپ جائیں، میں کچھ دیر بعد آ جاؤں گا، سیل فون چیک کرتے وہ بولا تھا۔ ٹھیک ہے پھر میں بھی تمہارے ساتھ ہی کچھ دیر بعد جاؤں گا۔ اس کے کہنے پر شاہ رخ نے سیل فون سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا تھا، جو مسکراتی نظروں سے ان کے ناراض چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جب آپ میری شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتے، میری کوئی بات نہیں سننا چاہتے تو ضرورت کیا ہے میرے پاس بیٹھنے کی؟ بہتر ہے تشریف لے جائیں۔ اتنے احترام سے شاہ رخ کا مخاطب ہونا مکمل یقین کا باعث تھا کہ وہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے ناراض تھا۔ تم جانتے ہو میں نے کیوں غصے میں تم سے وہ سب کہا تھا؟ وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے شاہ رخ سے مخاطب تھا۔ وجہ صرف ایک ہی ہے کہ بھابھی ہم سب بھائیوں پر اندھا اعتماد کرتی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ذرا سی بھول چوک ہمارا امیج خراب کر دے یا بھابھی اور بھائی کی نظروں میں گرا دے۔ میں نے کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی جو مجھے یا میری وجہ سے آپ کو کسی کی نظر میں گرا دے، وہ شدید ناراضی سے بولا تھا۔ میں اسے صرف تنگ کر رہا تھا، مگر پھر اس کے راستے سے ہٹ بھی گیا تھا۔ آپ سب بھی تو دیکھ رہے تھے، وہ اپنی غلطی کی وجہ سے گری تھی۔ میں جانتا ہوں تم اسے تنگ کر رہے تھے، مگر اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ برسوں سے ہمارے گھر میں نہیں ہے، جو سب کی فطرت کو جانتی ہو سکتا ہے وہ یہ مذاق وغیرہ برداشت نہ کرے اور بھائی سے جا کر تمہارے بارے میں کچھ کہہ دے۔ بھابھی تمہیں جانتی ہیں، وہ کبھی تمہارے بارے میں غلط نہیں سوچیں گی، مگر بھائی تک اگر کوئی بات پہنچی تو وہ تم سے واقف ہونے کے باوجود کوئی لحاظ نہیں کریں گے۔ تم جانتے ہو کہ یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ ہم تینوں میں سے کوئی سرسری انداز میں سارا سے مخاطب ہو۔ وہ سنجیدگی سے اسے سمجھانا چاہ رہا تھا، جو کچھ سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اگر میری بات سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو میں تم سے معافی مانگ لیتا ہوں، مگر تم اب یہ ناراضی ختم کرو، وہ مصالحت آمیز لہجے میں بولا تھا۔ آج ناراضی ختم کر دوں گا، مگر کل پھر آپ کسی اور بات کو لے کر درمیان میں آ جائیں گے، وہ سر جھٹک کر بولا تھا۔ یعنی میرے سمجھانے کا کوئی اثر نہیں ہوا؟
تمہارا ارادہ پکا ہے کہ آگے بھی اسے تنگ کرتے رہو گے؟ اس کے خشمگی لہجے پر شاہ رخ نے کچھ کہا تھا، نہ ہی اس کی جانب دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، اب بھی اگر اسے تنگ کرنا ہے تو کرو، میں درمیان میں نہیں آؤں گا، چاہے وہ تمہاری شکایت لے کر بھائی تک ہی کیوں نہ پہنچ جائے۔ ہارے ہوئے انداز میں وہ اسے خبردار بھی کر رہا تھا۔ وعدہ کریں آپ درمیان میں نہیں آئیں گے؟ شاہ رخ نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وعدہ تو نہیں، مگر میں کوشش ضرور کروں گا۔ بالوں میں انگلیاں پھیرتے وہ اپنی مسکراہٹ نہیں چھپا سکا تھا۔ چلو اٹھ جاؤ، مجھے اب شدید نیند آ رہی ہے۔ اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں ہر بار سوچتا ہوں کہ اس کو تنگ نہیں کروں گا کہ کہیں کوئی ہنگامہ کھڑا نہ ہو جائے، مگر ہر بار اسے دیکھتے ہی میں سب بھول جاتا ہوں۔ شیز کے ہمراہ آگے بڑھتے وہ بتا رہا تھا، میری شکل دیکھتے ہی جس طرح اس کے تیور بگڑتے ہیں وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ جب تک اسے تفریح نہ لے لوں سکون نہیں ملتا۔ وہ اپنی ہی دھن میں بتا رہا تھا، جس پر شیز ایک گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ اتنے جوش میں آنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ موقع ضائع کر دیا تم نے، ورنہ آج تو قصہ تمام ہو جانا تھا۔ کس کا، میرا یا تمہارا؟ اس کی بات کاٹتے وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ ویسے سچ بتاؤں، آج تم نے ٹھیک ٹھاک دماغ خراب کر دیا تھا۔ اس کے بعد تمہارا کیا ہوتا یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اپنے بارے میں مجھے مکمل یقین ہے کہ بھائی نے مجھے 2 سیکنڈ میں اس گھر سے کک آؤٹ کر دینا تھا۔ بولتے ہوئے وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اسے گھور بھی رہی تھی۔ تمہیں دیکھ کر واقعی لگ رہا تھا کہ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ خبردار جو دوبارہ کبھی ان تیوروں کے ساتھ میری طرف ایک قدم بھی بڑھایا، جیسے آج تم۔ اسے گھرکتے ہوئے سارا نے یکدم ہی رک کر اس کا اشارہ سمجھنے کی کوشش کی تھی، جو اسے خاموش رہنے اور گلاس بند کرنے کا سگنل دیتا صورت سے پلٹ کر اس جانب بڑھ گیا تھا جہاں ماربل کے اسٹینڈ پر فون سیٹ رکھا تھا۔ دوسری جانب وہ بھی کوئی آواز کیے بغیر گلاس بند کر کے پردہ پھیلا چکی تھی۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں چند لمحوں تک دیوار کے ساتھ لگی کھڑی رہی تھی اور پھر نامحسوس انداز میں ذرا سا پردہ ہٹا کر باہر دیکھا تھا۔ اس کی سانس ہی رک گئی تھی اس وقت جب اس کی نظر شمس پر پڑی تھی۔ وہ فون سٹینڈ کے پاس موجود شیز کی سمت ہی جا رہے تھے۔ فوراً ہی پردہ چھوڑ کر وہ دبے قدموں بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ لمحے مزید خاموشی سے گزر گئے تھے۔ اس کے ساتھ وہ شیز کے لیے پریشان بھی ہوتی چلی گئی تھی کہ جانے شمس نے اسے کیا کہا یا پوچھا ہوگا۔ اگر بروقت ہی شیز کی چھٹی حزب بیدار نہ ہوتی تو اس وقت کیسا ہنگامہ اٹھ چکا ہوتا۔ خیر خطرہ ابھی بھی نہیں ٹلا تھا۔ 2 بار ونڈو کی جانب جانے کا ارادہ کیا تھا جب اسے اپنے کمرے کے باہر قدموں کی ہلکی سی چاپ سنائی دی تھی۔ ایک پل کو رک کر اس نے کمرے سے باہر جا کر حالات کا جائزہ لینا چاہا، مگر اسی وقت سیل فون پر کال آ گئی تھی۔ شکر ہے تم میرا اشارہ سمجھ گئیں، ورنہ اس وقت میری ہلکی سی آواز ہی شک میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ بولا تھا انہوں نے تم سے کچھ پوچھا نہیں؟ وہ تجسس کے ساتھ بولی تھی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی سوال نہ کریں، وہ خشمگی لہجے میں بولا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ کریڈٹ ختم ہو گیا تھا، اس لیے اپنے ایک دوست سے ضروری بات کرنے کے لیے باہر آ گیا تھا۔ وہ بتا رہا تھا، وہ اتنی رات میں اچانک اوپر کیوں آ گئے؟ یقیناً چھاپا مارا ہے انہوں نے، وہ ناگواری سے بولی تھی۔ نہیں، دراصل میرے کمرے کے ٹیرس پر بھابھی نے شہری کا بلینکٹ واش کر کے پھیلایا تھا، ابھی ضرورت ہوئی ہوگی اس کی تو لینے کے لیے آئے تھے، وہ بتا رہا تھا۔ شیز، میں سوچ رہی ہوں کہ اگر تمہیں ان کی آمد کا پتہ نہ چلتا تو کیا ہوتا؟ وہ ایک جھرجھری لے کر بولی تھی۔ ہونا کیا تھا، تمہاری وجہ سے جو کچھ چند گھنٹے قبل نہ ہو سکا وہ اب ہو جاتا، وہ اطمینان سے بولا تھا۔ ہاں مجھے معلوم ہے تم اپنے بھائی کے سامنے کتنے بہادری کے مظاہرے کر سکتے ہو، اس لیے ہی ونڈو سے شاید دور بھاگے تھے، وہ جتانے والے انداز میں بولی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہاری آواز سنائی نہیں دے رہی، وہ یقیناً سیل فون کان سے دور ہٹائے بول رہا تھا۔ اب تو واقعی میری آواز نہیں سنائی دے گی تمہیں، خدا حافظ، شب بخیر۔ ہنستے ہوئے اس نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے خوف بھری نظروں کے ساتھ سامنے سے آتے شاہ رخ کو دیکھا تھا۔ خود پر ٹھہری اس کی شرارت بھری نظروں اور چہرے کی بھرپور مسکراہٹ نے اسے فوراً ہی خبردار کر دیا تھا۔ میری زندگی کے مالک، میرے دل پر ہاتھ رکھ دے، تیرے آنے کی خوشی میں میرا دم نکل جائے۔ اس کی بلند آواز پر سر لگانے پر وہ ناگواری کے ساتھ کترا کر نکلنا ہی چاہ رہی تھی، مگر وہ بروقت ہی سامنے آ رکا تھا۔ آپ مسکراتی کیوں نہیں ہیں؟ بڑی معصومیت سے پوچھا گیا تھا۔ اب تمہاری طرح احمق تو ہوں نہیں جو ہر وقت دانتوں کی نمائش کرتی رہوں، وہ ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ میں نے کبھی آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر پھر بھی آپ مسکراتے ہوئے بہت اچھی لگتی ہیں، پلیز میرے لیے تو مسکرایا کرے، وہ اس معصومیت کے ساتھ بول رہا تھا، جبکہ اپنی ناگوار نظریں اس پر سے ہٹا کر سارا نے شان کو دیکھا تھا جو قریب آ رکا تھا۔ اب حیرت سے کبھی سارا کو اور کبھی شاہ رخ کو دیکھ رہا تھا۔ آپ نہیں جانتی کہ آپ مجھے کتنی کیا کر رہے ہو، مومن نے اگر سن لیا نا تو میں ایک ہی جھٹکے میں جہنم میں پہنچا دے گی، شان نے دہر کر خبردار کرتے ہوئے اسے ڈائلاگ مکمل کرنے سے روکا تھا۔ چپ چاپ نکل جا یہاں سے، چل آگے بڑھ،
خشمگی انداز میں شان کو گرکتے ہوئے اس نے صورت سے اس کا راستہ روکا تھا جو بچ کر نکل رہی تھی۔ شان، اسے ہٹاؤ ورنہ میں ابھی جا کر آپ ہی سے شکایت کر دوں گی، اس نے جھلا کر شان سے کہا تھا۔ اس سے مدد مانگنے کا کیا فائدہ، مجھے ہٹا کر یہ خود کھڑا ہو جائے گا، وہ ڈٹائی سے بولا تھا، جبکہ سارا نے ناگوار نظروں سے دور ہٹ کر ہنستے ہوئے شان کو دیکھا تھا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مانیں گی؟ وہ دوبارہ اسی ٹون میں آ گیا تھا جبکہ وہ بس ضبط کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے کبھی محبت کی ہے؟ اس کی معصوم انداز پر سارا نے بمشکل خود پر کنٹرول رکھتے ہوئے اسے دیکھا تھا جو حیران نظروں سے ان دونوں کو ہی دیکھتا ہوا قریب آ رہا تھا۔ میں آپ کو بالکل کھلی آفر دے رہا ہوں محبت کرنے کے لیے، میں ایک آئیڈیل بندہ ہوں۔ میں نے تو پہلی نظر میں ہی آپ کو، وہ اپنی ہانک رہا تھا۔ دوسری جانب سارا ناگوار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو کان بند کیے اب قریب سے گزر رہا تھا۔ ایکسکیوز می، سارا نے بالآخر جل کر خود ہی اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی مگر مزید کھول اٹھی تھی کیونکہ وہ سر جھکائے رکے بنا ہی آگے بڑھ گیا تھا۔ یہ بندہ ساؤنڈ پروف ہے، ان کو نہ لڑکیاں دکھائی دیتی ہیں نہ سنائی دیتی ہیں۔ یہ پیس بڑے بھائی نے چائنا سے منگوایا تھا، وہ بڑی سنجیدگی سے سارا کی معلومات بڑھا رہا تھا۔ ہٹو میرے سامنے سے، وہ عاجز آ کر چیخی تھی۔ اونچی آواز میں مجھ سے بات بھی کی نہ، اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر مکہ بجاتے ہوئے وہ جس طرح خونخوار انداز میں بولا تھا، سارا دنگ ہی رہ گئی تھی۔ اتنے دن میں تو 10 لڑکیاں سیٹ ہو جاتی ہیں، تم کس مٹی کی بنی ہو، کب لائن پر آؤ گی؟ اس کے کھا جانے والے انداز پر سارا نے گھبرا کر پیچھے ایک نظر ڈالی تھی جہاں ریلنگ پر بازو ٹکائے شان اطمینان سے کھڑا ہنس رہا تھا مگر اب اس کی جانب متوجہ ہو گیا تھا جو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے قریب رک گیا تھا۔ یہ نمبر مومو کا ہے نا؟ اپنا سیل شان کے سامنے کرتے ہوئے وہ ایک نمبر دکھا رہا تھا۔ جواباً شان نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا تھا جس پر وہ مطمئن انداز میں اب سیڑھیاں طے کرتا اوپر جا رہا تھا۔ جب میں آپ سے اظہار کر چکا ہوں تو آپ کو بھی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھ جیسا معصوم بندہ تو آپ کو شاید جنت میں بھی نہ ملے، تو پھر آپ دنیا میں ہی جنت حاصل کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ آپ پلیز 2 گلاس ٹھنڈے پانی کے پی کر میرے بارے میں سوچیں اور ابھی سوچیں۔ مظلومیت کے ساتھ بولتے ہوئے اس نے شان کو دیکھا تھا۔ ابے او تماش بین، تھیٹر میں آیا ہے جو کھڑا انجوائے کر رہا ہے، چل ٹھنڈا پانی لے کر آ فوراً۔ وہ شان پر غرایا تھا۔ دوسری جانب سارا نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ دیکھو آخری بار سمجھا رہی ہوں، اگر تم اسی طرح مجھے پریشان کرتے رہے تو میں نے تمہاری ساری گھٹیا باتیں تمہارے بڑے بھائی کو سنا دینی ہیں۔ اس کے بعد یا تو وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے یا پھر میں انہیں نہیں چھوڑوں گی، وہ غصیلے انداز میں بولی تھی۔ مجھے چھوڑے نہ چھوڑے مگر مجھے اتنا یقین ہے کہ آپ انہیں نہیں چھوڑیں گی، وہ غصیلے انداز میں بولی تھی۔ اس کے فوراً ہی لہک کر کہنے پر کھول کر شان کی طرف پلٹی تھی جو کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ تم بھی بس شکل سے ہی شریف نظر آتے ہو، وہ شان پر غرائی تھی مگر اگلے ہی پل واپس پلٹتے اس کی چیخ ہی نکل گئی تھی۔ بدتمیز گھٹیا انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بالوں کو چھونے کی، ہاتھ توڑ دوں گی تمہارے، وہ بھڑک کر بولی تھی۔ ہاتھ تو لگا کر دکھاؤ، پلاسٹک کے نہیں ہیں میرے ہاتھ جو توڑو گی، وہ لڑنے والے انداز میں بولا تھا۔ ایک تو ہمارے کمرے پر قبضہ کر لیا، اوپر سے ہمارے شیمپو بھی استعمال کر رہی ہو، یہاں تک مجھے اپنے شیمپو کی خوشبو آ رہی ہے، وہ مزید اس پر غرایا تھا۔ ویسے ایک بات بتائیے، بھابھی کی طرح آپ بھی اپنے بالوں میں کیا سناریو ڈالتی ہیں؟ اس کے مشکوک انداز پر سارا نے خود بھی ایک پل کو مشکوک ہو کر اپنے ادھ کھلے نم بالوں کو چھوا تھا۔ اگر میں خاموشی سے سب برداشت کر رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم حد سے بڑھ جاؤ۔ اس سے پہلے کہ میں کر دوں تمہارا حشر خراب، بند کرو یہ گھٹیا باتیں اور حرکتیں، سمجھے؟ وہ شدید ناگواری کے ساتھ بولی تھی۔ میں خود کچھ بھی نہیں کرتا، آپ سامنے آتی ہیں تو خود بخود سب ہو جاتا ہے۔ میں اپنے نکے چھوٹے راج دلارے بھائی شان کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مجھے آپ سے محبت جیسی کوئی چیز ہونے لگی ہے اور معصومیت سے بولتے ہوئے اس نے یکدم رک کر سارا کے فک چہرے کو دیکھا تھا اور پھر شان کو جو ہڑبڑائے انداز میں سر پر چڑیاں چڑھتا اوپر بھاگا تھا۔ اس پر سے نظر ہٹا کر وہ اب رکی ہوئی سانس کے ساتھ گردن موڑے اسے دیکھ رہا تھا جو اس کے ہی کندھے پر بازو لٹکائے اطمینان سے چنگم چباتی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ محبتوں کے دیوتا ہو گئے اظہار، کسی مدد کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں بیٹا، قطعی کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بڑے اطمینان سے اس سے مخاطب تھی جس کا بی پی لو ہو چکا تھا۔ دوسری جانب وہ اب سارا کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اور تو بھابھی کی بہن، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی شاہ رخ نے بڑے احترام سے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا تھا اور پھر سارا کو دیکھا تھا۔ کیوں پرائے مردوں کو ورغلاتی ہو، کیوں میرا راستہ روک کر میرے جنت میں جانے کے راستے روکتی ہو؟ آخر میں تمہیں کن لفظوں میں سمجھاؤں کہ میں کسی اور کا ہوں؟ اس کے مظلوم انداز پر سارا کی آنکھیں پوری کھل گئی تھی۔ دوسری جانب مومو نے کھا جانے والے انداز میں شاہ رخ کے معصوم چہرے کو دیکھا تھا اور اگلے ہی پل اس کا زوردار مکہ شاہ رخ کے پیٹ میں لگا تھا جو وہ جھک کر کراہتے ہوئے پیچھے ہٹتا چلا گیا تھا۔ اور تو
اور تو باربی ڈال، تجھے منع کیا تھا میں نے، یہ زلفیں لہراتی کیٹ واک کرتی قطعی نظر نہ آنا مجھے، عقل میں نہ آئی تیرے۔ اس نے جھپٹ کر سارا کے بال اپنے ہاتھ میں جکڑے تھے۔ یہ ستیہ ناس تو نقاب والیوں پر پھسل جاتا ہے اور تو گھوم رہی ہے اس کی آنکھوں کے سامنے بل کھاتی۔ اس کے خونخوار انداز میں بالوں کے جھٹکے دینے پر سارا کی چیخیں نکلنے لگی تھیں۔ نہ بیٹا، آج تیری یہ زلفیں رہیں گی نہ میرے سینے پر سانپ بن کے لوٹیں گی۔ تو یہیں رک، ابھی واپس آتی ہوں، اگر ہلی بھی تو اٹھا کر پٹخ دوں گی۔ ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑ کر دھمکاتے وہ بھاگتی ہوئی کچن کی سمت گئی تھی۔ غصے میں بری طرح کھولتے ہوئے سارا نے اسے دیکھا تھا جو دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھے نیچے ہی نیم دراز کچن کی سمت ہی متوجہ مومو کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ بناتے ہوئے سارا نے اپنے پیر سے سلیپر اتار کر اس کی سمت پھینکا تھا جو وہ لگنے والی ضرب سے تڑپ کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ میرا دماغ خراب کر رکھا ہے تم اور تمہاری اس کچھ لگتی نے، وہ اس پر غورائی تھی جو بڑے احترام سے اس کا سلیپر ہاتھوں میں اٹھائے بیٹھا تھا۔ مل گئی پیار کی نشانی مل گئی۔ سلیپر اس کے سامنے لہراتے ہوئے وہ جس طرح گا رہا تھا، سارا کا غصے میں حشر خراب ہونے لگا تھا۔ واپس دو ورنہ بہت برا کروں گی، دو میرا سلیپر، اس کی طرف بڑھتے ہوئے وہ چیخی تھی۔ نہیں دوں گا، پیار کی نشانی، وہ فوراً ہی پیچھے گھسکتے ہوئے گنگنایا تھا۔ تمہیں تو میں، کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے سارا نے رک کر اوپر دیکھا تھا جہاں سے ریلنگ پر جھکا شان خوب انجوائے کر رہا تھا، مگر اگلے ہی پل اس کے سارے کہکے دم توڑ گئے تھے جب سارا نے بھناتے ہوئے اپنا دوسرا سلیپر اتار کر اس کی جانب پھینکا تھا۔ ارے باپ رے! شاہ رخ کی آواز پر وہ پہلے اس کی طرف اور پھر اس کی نظروں کے تاقب میں اس جانب متوجہ ہوئی تھی جہاں وہ کینچی لہراتی اس جانب آ رہی تھی۔ دنگ نظروں سے اسے دیکھتے ایک پل کو تو اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، لیکن اگلے ہی پل پلٹ کر سیڑھیوں کی سمت بھاگی تھی۔ ارے کیا کر رہے ہو بھائی، رکو! شاہ رخ کی بھی ہوائیاں اڑی تھیں جو اس نے سرعت سے مومو کو روکا تھا۔ گھنے گھٹیا آدمی، تجھے تو بیٹا میں بعد میں دیکھتی ہوں، پہلے اس چھٹکنی کے پر اکھاڑوں ذرا۔ ایک ہی دھکے میں اس نے شاہ رخ کو پیچھے لڑکایا تھا۔ رک وہیں، بھاگی تو تیا پانچا کر ڈالوں گی، وہ اسے للکار رہی تھی جو اس امید پر درمیان میں رک گئی تھی کہ شاہ رخ اسے روک لے گا، مگر اسے پیچھے آتے دیکھ کر وہ دوبارہ اسی سپیڈ میں سیڑھیاں طے کرتی اوپر بھاگی تھی اور سیدھا اس کی طرف گئی تھی جو سامنے سے آ رہا تھا۔ درمیان سے ہٹتے ہوئے شان نے حیرت سے پہلے سارا کو اور پھر بھاگتی آئی مومو کو دیکھا تھا۔ آگے جاؤ، میرے پاس مت رکنا ورنہ یہیں سے نیچے چھلانگ لگا دوں گا۔ ریلنگ سے آدھا لٹکتے ہوئے شان نے فوراً ہی اسے دھمکایا تھا جو یکدم ہی اس کے پاس رکی تھی۔ شیز، اسے روکو، وہ میرے بال کاٹنے آ رہی ہے۔ اس کے پیچھے چھپی وہ روحانسی انداز میں ہلکی آواز میں چیخی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، کانپ کیوں رہی ہو؟ اس کی طرف پلٹتے ہوئے وہ حیرت سے بولا تھا۔ تو کیا رقص کروں اس آدم خور بلا کے سامنے؟ وہ کھا جانے والے انداز میں غرائی تھی۔ دوسری جانب وہ مسکراہٹ چھپائے دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا جس کے قبضے میں شان آ چکا تھا۔ گدھے، سستی مارے، ایک کام دیا تھا تجھ سے وہ بھی نہ ہوا، یہ رکھوالی کر رہا ہے مکار، محبتوں کے تبادلے ہو رہے ہیں اور تو کھڑا مزے لے رہا ہے۔ شان کی گردن پکڑے ریلنگ سے لٹکائے ہوئے وہ غرا رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو مومو، گر جائے گا وہ۔ اسے روکنے کے لیے شیز ایک قدم ہی بڑھا تھا جب سارا نے فوراً ہی پیچھے سے اس کی شرٹ پکڑ کر اپنی سمت واپس کھینچ لیا تھا۔ ہٹو پیچھے، جب دیکھو مارتی رہتی ہو، بہت اچھا کرتا ہے شاہی تمہارے ساتھ۔ اس کے شکنجے سے نکلتے ہوئے شان دھڑا تھا۔ بیٹا، آج تیری زبان کترنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ کینچی اٹھائے وہ شان کی طرف بڑھی تھی جو وہ اسے پیچھے دھکیل کر سیڑھیوں کی جانب بھاگ گیا تھا، جبکہ اس کے پیچھے چھپ جانے کے بجائے وہ واپس پلٹی تھی اور اگلے ہی پل چونک کر پہلے شیز کو اور پھر اس کے عقب سے جھانکتی سارا کے فک چہرے کو دیکھا تھا۔ او انارکلی، آج تو مجھے بتا ہی دے آخر کون سے شوق پال رکھے ہیں تو نے؟ چھپنے کے لیے بھی چھانٹ کے جگہ ڈھونڈی ہے تو نے، فوراً باہر نکل۔ کینچی کے اشارے سے وہ اسے سامنے بلا رہی تھی مگر وہ شیز کے پیچھے سے نکلنے کو تیار نظر نہیں آ رہی تھی۔ تم بھی وہیں جم کے کھڑے ہو، 2 منٹ میں بھول جاؤں گی ہماری مکھن ملائی کے بڑے بھائی ہو تم پہلے کینچی میرے حوالے کرو، تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ شیز نے اس کی بات کاٹی تھی۔ نہ بڑی ہمدردیاں ابل پڑی ہیں 4 دن میں، گھر کی عورتوں کو کبھی گھاس نہ ڈالی اور باہر سے آنے والوں پر اتنا بھروسہ ہو گیا کہ بس نہیں چل رہا کلیجے سے ہی لگا ڈالو، وہ کھا جانے والے انداز میں بولی تھی۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو ذرا، جاؤ اب یہاں سے۔ کچھ ناگواری کے ساتھ شیز نے اسے گھرکا تھا۔ میرے سامنے سے مت ہٹنا، یہ میرے بال کاٹ دے گی۔ اس کے پیچھے چھپی سارا خوف سے چیخی تھی۔ ارے نہیں، کچھ نہیں کر رہی، تو باہر نکلتی ہے میں آ جاؤں؟ یہ 6 فٹ کی دیوار کے پیچھے کھڑی ہے، نہ پھر یہ بھی نہیں روک سکے گی مجھے۔ صبر نہ آزما میرا، باہر نکل۔ اس کے کڑک انداز پر وہ خوفزدہ انداز میں شیز سے دور ہٹ کر سامنے آئی تھی۔ دوپٹہ ڈال سر پر، یہ بال چھپا فوراً۔
اس کے کینچی کے اشارے کے ساتھ غرانے پر وہ تیزی سے دوپٹہ سر پر ڈالتی صورت کے ساتھ حواس باختہ وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ نہ بھائی، یہ چکر کیا چل رہے ہیں؟ آج ساری ہسٹری بتائے بغیر تم ہلنا مت یہاں سے۔ وہ جو کترا کر نکلنا چاہتا تھا، مومو نے فوراً ہی اس کا راستہ روکا تھا۔ اب کیا ہوا ہے؟ اس نے خوشبگی لہجے میں پوچھا تھا۔ اب یہ بھی ہم بتائیں، اندھے تو نہیں ہیں، دیکھتے ہیں سب۔ اس کے ترچھی نظروں سے گھورنے پر وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ نہ کوئی اور اسے ملتا نہیں، صرف تم ہی نظر آتے ہو۔ ابرو چڑھائے وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ جب میں یہاں آتی ہوں تو اس ندیدے کی وجہ سے وہ ہیروئن مجھے خطرے میں نظر آتی ہے، اور تو اور مدد کے لیے کسی اور طرف نہیں تمہاری طرف ہی دوڑی آتی ہے۔ نہ تم سے بڑا مددگار اس گھر میں اسے کوئی اور کیوں نظر نہیں آتا؟ بولتے ہوئے وہ مشکوک نظروں سے اس کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ تم ذرا سی بات کو پھیلایا مت کرو۔ اب کینچی لے کر اس کے پیچھے بھاگو گی تو وہ اور کیا کرے گی؟ میری جگہ کوئی اور سامنے آ جاتا تو اس کے پیچھے چھپ جاتی۔ وہ کچھ جھنجھلاہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ نہ بڑا دل پھٹ رہا ہے اس کے لیے؟ تم سے پہلے شان موجود تھا یہاں، میری گناہ گار آنکھوں نے بہت اچھی طرح دیکھا تھا جب شان کو درمیان سے دھکا دے کر پیچھے ہٹاتے ہوئے وہ تمہاری طرف بھاگی تھی۔ وہ ابرو چڑھائے بتا رہی تھی۔ اب یہ مجھے نہیں پتا، اس لیے میرا دماغ مت کھاؤ، اور خبردار جو تم نے اسے اس طرح دوبارہ پریشان یا ہراساں کیا تو میں قربان جاؤں چھوٹے۔ نہ کیا بات ہے، یہ کون سے دریا ابل پڑے ہیں دل میں اچانک؟ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ وہ ابرو اچکاتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ قطعی کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے رازدار بننے کو تیار ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس تمہارا ہی دماغ خراب ہے۔ وہ اسے جھڑکتے ہوئے جانا چاہتا تھا، مگر مومو نے فوراً ہی اس کا بازو پکڑ کے روکا تھا۔ بیٹا، تم ہمارے ہونے والے جیٹ نہ ہوتے تو ایک ہی مکے میں سارا سچ اگلوا لیتے۔ چلو اب میں اس چٹکنی سے ہی جا کر پوچھ لیتی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں کہیں جانے کی، شیس نے فوراً ہی اسے روکا تھا۔ پھر تم مجھے بتاؤ، وہ ہٹیلے انداز میں بولی تھی۔ تبھی نیچے سے شاہ رخ کی آواز آئی تھی۔ جلدی آ جائیں بھابھی، کب سے بلا رہا ہوں، مگر سین ختم ہو جاتے ہیں تب انٹری مارتی ہیں۔ شاہ رخ ان پر جھلایا تھا، جو پھر کہیں رک گئی تھی۔ تم میری شکل ہی دیکھتے رہو گے یا کچھ بولو گے بھی؟ مومو پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ میرا وقت برباد نہ کرو، جاؤ نیچے، وہ فارغ کھڑا ہے، لگ جاؤ کام سے۔ جان چھڑانے کے لیے اس نے شاہ رخ کی طرف اس کی توجہ دلائی تھی۔ چھوٹے بھائی، تمہیں تو دیکھ لوں گا میں اچھی طرح سے۔ شیس کی آواز اس کے کانوں تک بھی پہنچی تھی تو وہ نیچے سے ہی بولا تھا۔ بیٹا، پہلے ہم کو تو اچھی طرح سے دیکھ لو، بعد میں کسی اور کو دیکھنا۔ دائیں آنکھ دباتے ہوئے مومو نے اسے مخاطب کیا تھا۔ معاف کیجیے گا، آپ انتہائی فضول خاتون ہیں۔ شاہ رخ نے جل کر اوپر دیکھا تھا۔ کیا بول رہے ہو؟ تھپڑ لگاؤں گی تمہیں۔ سدرا نے ناراضی سے شاہ رخ کو دیکھا تھا۔ آپ کو نہیں پتا کہ یہ آپ کی بہن صاحبہ کا کیا حشر کرنے جا رہی تھی؟ پوچھے ذرا ان سے، شاہ رخ نے مزید جل کر کہا تھا۔ مومو، میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا مگر تم سدھرو گی نہیں۔ خبردار جو میری بہن کو ہاتھ بھی لگایا۔ وہ مومو پر ناراض ہو رہی تھی۔ ارے معاف کر دو بھابھی، وہ بولی تھی۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تمہاری بہن کی بیک کتنی مضبوط ہے۔ ہلکی مگر معنی خیز آواز میں مسکراتے ہوئے شیس کے شانے کو تھپتھپایا تھا۔ ایسے مت گھورو بیٹا، ہم اڑتی چڑیا کے پر گن چکے ہیں۔ اس کے خوشمگی نظروں سے دیکھنے پر وہ ہنستے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ اسے پرے ہٹاتے ہوئے اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا تھا۔ کھلے دروازے سے انہوں نے ایک ناگوار نظر اس پر ڈالی تھی۔ سامنے ہی لاؤنج میں وہ شہری کو گود میں اٹھائے شان سے کوئی بات کر رہی تھی، جو وہیں صوفے پر نیم دراز تھا۔ اپنی بہن سے کہو میری اولاد کو میرے لیے بھی چھوڑ دیا کرے، ہر وقت اسے ساتھ لگائے رکھتی ہے۔ کچھ دن بعد تو وہ مجھے پہچانے گا بھی نہیں۔ ان کے اچانک بھڑکنے پر سدرا نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا، جو آستین کے بٹن بند کرتے ہوئے باہر کی سمت دیکھ رہے تھے۔ صبح صبح وہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی تھی کہ شوہر کا مزاج مزید گرم ہو جائے، اس لیے ضبط کر گئی تھی۔ اور ذرا یہ بھی سمجھا دینا میرے بھائیوں سے دور ہی رہا کرے، ورنہ اس نے تو ذرا سی بات پر ہی واویلا مچا کر تماشا لگا دینا ہے۔ ناگواری کے ساتھ مزید کہتے وہ ڈریسنگ کی سمت بڑھ گئے تھے۔ دودھ گرم ہونے کے لیے رکھ کر سدرا کسی کام سے کچن میں گئی تھی، اس لیے شہری کو گود میں ہی اٹھائے وہ وہیں رکی ان کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ آج اتنی صبح کیسے جاگ گئی تم؟ خیریت تو ہے؟ کچن میں آتے ہوئے وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ اور شرمندہ کر لو مجھے، سارا نے ناراضی سے اسے دیکھا تھا، جو فریج کھولے کھڑا تھا۔ ویسے اتنی صبح میری شکل دیکھ کر تمہارے بھائی کا مزاج تو بگڑ چکا ہے۔ شان سے بھی ابھی بات کر رہی تھی تو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے مجھے کچا ہی چبا ڈالیں گے۔ کچھ نخوت بھرے انداز میں وہ بتا رہی تھی۔ یہ تمہارا وہم بھی تو ہو سکتا ہے، وہ اس لیے بھی تو تمہیں دیکھ سکتے ہیں کہ شاید انہیں صبح ہی صبح اپنی اکلوتی سالی بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ جوس کا گلاس ہاتھ میں لیے وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا قریب آیا تھا۔ ہاں بالکل ایسا ہو سکتا ہے، اور اس وقت تمہیں میرے پاس دیکھ کر
انہیں میں اور بھی خوبصورت لگوں گی، اتنی کہ وہ میری گردن دبانے کو 1 منٹ بھی دیر نہیں لگائیں گے۔ اس کے مسکراتے چہرے کو گھورتے وہ بولی تھی، اور یہ چہرے کو کیا ہوا ہے تمہارے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک دم ہی اس کے سطح چہرے کو دیکھ کر چونکی تھی۔ کہاں ٹھیک ہے طبیعت؟ رات سے اتنا ٹیمپریچر ہے مجھے۔ ویسے تو بات نہیں ہو سکتی، مگر تم سے اتنا بھی نہ ہوا کہ کال کر لیتی۔ اسے بتاتے ہوئے وہ شکایت بھی کر رہا تھا، سوری، مجھے تو بالکل اندازہ نہیں تھا۔ کوئی ٹیبلٹ لینی تھی نا؟ زیادہ تیز تو نہیں تھا بخار؟ کچھ پریشانی سے بولتے سارا نے اس کی پیشانی کو چھوا تھا۔ تبھی کچن کے دروازے پر وہ بس ایک پل کو اپنی جگہ ساکت ہوئے تھے، مگر اگلے ہی پل ان کے چہرے کے تاثرات بگڑے تھے۔ اپنا ہاتھ پیچھے ہٹاتے وہ بالکل نارمل تھی، جبکہ شیش کے چہرے کا رنگ حسب توقع اڑ چکا تھا۔ شدید ناگوار نظروں سے وہ اسے دیکھ رہے تھے، جو ان سے نظر ملائے بغیر باہر جانے کے لیے ان کی سمت ہی آ رہا تھا۔ اسے باہر جانے کا راستہ دیتے وہ ان کی سمت متوجہ ہوئے تھے، جو شہری کو سنبھالے ابلتے دودھ کے برتن کی آنچ کم کر رہی تھی۔ کون سی زبان سمجھتی ہو تم؟ دور رہو اس سے، آخری بار سمجھا رہا ہوں، ورنہ دل تو چاہ رہا ہے تمہارا وہ ہاتھ بھی توڑ دوں جس سے تم نے اسے چھوا ہے۔ شدید غصیلے انداز میں بولتے وہ اس کی طرف آئے تھے۔ جس پر میرا حق ہے، آپ اس کے قریب جانے سے مجھے نہیں روک سکتے، وہ نفرت کے ساتھ بول رہی تھی۔ زبان کاٹ دوں گا تمہاری، سمجھی؟ شہادت کی انگلی اٹھائے وہ سخت چہرے کے ساتھ رائے تھے۔ ہاتھ بھی توڑ دیں، زبان بھی کاٹ دیں، سارے ارمان پورے کر لیں، مگر بے فکر رہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ مجھے ہر حالت میں قبول کر لے گا، وہ اطمینان کے ساتھ بولی تھی۔ ایسا میں ہونے نہیں دوں گا، اس بات کا بھی یقین رکھو، میرے گھر میں رہ کر میرے ہی گھر میں نقب لگاؤ تم۔ وہ بھڑکے تھے۔ اگر آپ اسے نقب لگانا کہتے ہیں تو اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ نقب میں نے اس وقت لگائی تھی جب میں نے آپ کے گھر میں قدم بھی نہیں رکھا تھا، وہ اسی اطمینان کے ساتھ بولی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، جو گالی تم میرے بھائی کو دے چکی ہو اس کے بعد تم مزید کسی چیز کی امید مت رکھنا، وہ شدید طیش کے عالم میں بولے تھے۔ ادھر دو میرے بچے کو۔ اپنی اشتعال میں انہوں نے شہری کو اس کی گود سے چھیننا چاہا تھا۔ نہیں دوں گی، کیا کر لیں گے آپ؟ اس بار بری طرح کھول کر وہ پیچھے ہوئی تھی، مگر انہوں نے ذرا بھی پرواہ کیے بغیر ایک ہی جھٹکے میں بچے کو اس سے لے لیا تھا۔ میری بہن کو مجھ سے چھیننے کے بعد سکون نہیں ملا جو اسے بھی چھین رہے ہیں، واپس دیں مجھے، بلند آواز میں احتجاج کرتے ہوئے اس نے شہری کو ان سے واپس لینے کی کوشش کی تھی، جو انہوں نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹایا تھا۔ بری طرح لڑکھڑاتے ہوئے اس کا ہاتھ ابلتے دودھ کے برتن سے ٹکرایا تھا، اور اگلے ہی پل اس کے حلق سے چیخیں بلند ہونے لگی تھیں۔ دوسری جانب وہ جو کچن کے باہر ہی رکا سب سن رہا تھا، صورت سے واپس کچن میں آیا تھا اور اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ شدید اذیت کے ساتھ چیختے وہ سدرا کو آوازیں دے رہی تھی، جو بری طرح گھبرائی بھاگتی کچن میں آئی تھی۔ ان کے پیچھے شان بھی دوڑتا ہوا آیا تھا۔ سپاٹ نظروں سے اس نے شمس کو دیکھا تھا، جو چہرے کے بدلے تاثرات کے ساتھ ساکت کھڑے تھے۔ بس ایک پل کو ان کی نظر شیش سے ٹکرائی تھی، مگر اگلے ہی پل نظر چرا گئے تھے، جبکہ وہ بلند رونے کراہنے کی آوازوں پر کان بند کیے پلٹ کر اسی خاموشی سے باہر نکل گئی تھی۔ چند لمحوں تک وہ اسی طرح ساکت کھڑے اسے دیکھتے رہے تھے، جس کے جل جانے والے ہاتھ اور پیر پر سدرا بدحواسی میں انڈے کی سفیدی لگا رہی تھی۔ شان، میرے کمرے سے گاڑی کی چابی لے کر آؤ، عجلت میں شان کو مخاطب کرتے وہ قریب آئے تھے، جبکہ وہ ان کی ہدایت پر تیزی سے روتی چیختی سارا کے پاس سے اٹھ کر بھاگا تھا۔ سارا کی کربناک آوازوں پر گھبرا کر روتے ہوئے شہری کو سدرا کے حوالے کرتے ہوئے انہوں نے پلک جھپکتے ہی جھک کر اسے ہاتھوں میں اٹھایا تھا، اور اگلے ہی پل اس کی مزید بلند ہوتی احتجاجی چیخوں کی پرواہ کیے بغیر تیز قدموں کے ساتھ کچن سے باہر نکل گئے تھے۔ بلند سسکیوں کی آوازوں پر ایک بار پھر شان نے پچھلی سیٹ پر نظر ڈالی تھی، جہاں وہ بینڈیج والے ہاتھ میں چہرہ چھپائے سکڑی لیٹی تھی۔ شدید تعصب کے ساتھ اسے دیکھنے کے بعد وہ شمس کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو تنے ہوئے چہرے کے ساتھ ڈرائیو میں مصروف تھے، مگر بیک ویو مرر میں اسے بھی دیکھ رہے تھے، جس کے رونے کی آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ بس کرو، گھر جا کر یہ سیلاب بہا دینا، یہاں سڑک پر واویلا مچاؤ گی تو سب یہی سمجھیں گے کہ تمہیں اغوا کر کے لے جایا جا رہا ہے، وہ سخت لہجے میں گرجتے ہوئے بولے تھے۔ مچاؤں گی واویلا، اور یہیں سڑک پر مچاؤں گی۔ پولیس اریسٹ کر کے ڈرائنگ روم کی سیر کروائے گی نا، تب پتہ چلے گا آپ کو۔ ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہ چیخی تھی، اور اگلے ہی پل کھڑکی کے بند شیشے پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا تھا۔ بکنے دو اسے، انجیکشن کا اثر دماغ پر ہو رہا ہے، شان کی طرف دیکھ کر وہ اطمینان سے بولے تھے۔ حیرانی کے ساتھ خاموش ہی رہا تھا۔ دوسری جانب وہ پھر سیٹ پر سر گرائے رونے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اسے ٹیبلٹ وغیرہ کھلا کر آرام سے لیٹے رہنے کی تلقین کرنے کے بعد وہ نیچے آئی تھیں۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے انہوں نے سوالیہ نظروں سے شان کو دیکھا تھا، جو نفی میں سر ہلاتا ان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ اس وقت بھی سیل آف جا رہا ہے ان کا، وہ بولا تھا۔ اب کیا کروں میں، کہاں چلا گیا آخر یہ؟ جاگ رہے ہیں وہ بھی اس کے انتظار میں۔
وہ بے طرح پریشان ہو کر بڑبڑائی تھیں۔ لاؤنج میں داخل ہوتے شاہ رخ سے نظر ہٹا کر انہوں نے اسے دیکھا تھا جو اس کے پیچھے ہی اندر آ رہا تھا۔ تیر کی طرح وہ اس کی جانب بڑھی تھیں، جبکہ شان نے شکر کی سانس لیتے ہوئے انہیں دیکھا تھا جو اپنے کمرے کی دہلیز پر رکے خطرناک سنجیدگی کے ساتھ اس کی سمت متوجہ ہوئے تھے، جو کسی بھی جانب دیکھے بغیر سیڑھیوں کی سمت بڑھ گیا تھا۔ شیز، کہاں تھے تم صبح سے اب تک؟ وسیلے انداز میں بولتے ہوئے وہ رک گئی تھیں۔ اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ وہ شوہر کی طرف بڑھی تھیں جو اسی جانب آ رہے تھے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ فوراً ہی درمیان میں آ کر انہیں روکتے ہوئے بولی تھیں۔ پوچھنے جا رہا ہوں اس سے کہاں غائب تھے حضرت، ہمیں جہنم میں بھیج کر؟ وہ بھڑک کر بلند آواز میں بولے تھے۔ آپ اس وقت مت جائیں اس کے پاس، میں جا کر پوچھتی ہوں اس سے، وہ ملتجی انداز میں انہیں روکتے ہوئے بولی تھی۔ تو پوچھو جا کر اس سے، میں یہاں پریشان بیٹھا ہوں اور وہ بمشکل ضبط کرتے ہوئے وہ رک کر شاہ رخ کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ کہاں سے آ رہا ہے یہ؟ پوچھا تم نے اس سے؟ وہ بولے تھے۔ میں نے پوچھا تھا مگر انہوں نے بتایا نہیں کچھ، وہ بمشکل ہی جواب دے سکا تھا۔ بڑے بھائی کے غصے سے ہمیشہ ہی اس کی جان نکلتی تھی۔ بتایا ہوگا بھی تو تم کون سا مجھے بتا دو گے؟ ایک ہی تالی کے ہو تم سب کے سب۔ شدید اشتعال میں وہ اس پر برسے تھے اور اگلے ہی پل اپنے کمرے کی سمت چلے گئے تھے۔ صبح سے ان کی کوئی خبر نہیں تھی تو تب بھی مجھے ہی باتیں سننے کو مل رہی تھیں، اب وہ آ گئے ہیں تو بھی مجھ پر غصہ نکالا جا رہا ہے، ایک میں ہی ملتا ہوں یہاں بڑھاس نکالنے کے لیے۔ شدید ناراضی کے ساتھ بولتے ہوئے شاہ رخ وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ اس کا دماغ تو میں ٹھکانے لگاتی ہوں جا کر، اور تم ذرا خیال رکھنا وہ اوپر نہ آئیں۔ شان سے کہتے ہوئے وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ کیا حرکت کی ہے یہ تم نے؟ صبح سے کہاں تھے تم؟ بتاؤ مجھے، وہ سخت لہجے میں اس سے پوچھ رہی تھی، جو تنے ہوئے چہرے کے ساتھ کمرے کے وسط میں کھڑا ان کی طرف ہی متوجہ تھا۔ جہنم میں گیا تھا، جا کر انہیں بھی بتا دیں، وہ مشکل ضبط کرتے ہوئے بولا تھا۔ ہوش میں تو ہو تم یا نہیں؟ صبح سے پریشان کر کے رکھ دیا ہے، ایسی بھی کون سی قیامت آ گئی تھی جو تم اس طرح گھر سے نکل گئے اور اب واپس آ رہے ہو؟ تم جانتے ہو اپنے بھائی کو، کتنی مشکلوں سے میں انہیں ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کرتی رہی ہوں، باتیں تو مجھے ہی سننی پڑتی ہیں نا، وہ گرکنے والے انداز میں بولی تھی۔ پہلے ہی وہ سارا سے بدظن ہے اور آج تمہارے اس طرح غائب ہو جانے پر وہ اس سے متنفر ہو گئے ہوں گے۔ اب تو ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ میں اسے اس گھر سے ہی نکال کر کہیں اور بھیج دوں، وہ بولی تھی۔ وہ یہاں سے اب کہیں اور نہیں جائے گی، اور اگر وہ یہاں سے گئی تو اس سے پہلے میں اس گھر سے نکل جاؤں گا، وہ فوراً ہی بگڑے انداز میں بولا تھا۔ یہ بات جا کر تم اپنے بھائی سے کہو، سارا کا اس گھر میں ایک دن بھی رہنا دشوار ہو جائے گا، کم از کم میں تو اسے اس طرح نہیں رہنے دوں گی۔ میرے ماں باپ ایسے گئے گزرے نہیں تھے، اللہ کا شکر ہے اتنا کچھ پیچھے چھوڑ گئے ہیں کہ وہ عزت سے کسی اور چھت کے نیچے رہ سکتی ہے، وہ بولی تھی۔ آپ بتائیں میں کیا کر رہا ہوں؟ بات تک تو کرتا نہیں ہوں ان کے سامنے، پہچانتا تک نہیں ہوں اسے کہ کہیں انہیں ناگوار نہ گزرے، مگر آج جو ہوا وہ آپ برداشت کر سکتی ہیں، میں نہیں کر سکتا۔ کیا ہوا ہے آج؟ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ اس کی بات کاٹ کر وہ بولی تھی۔ جواباً وہ سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ جو بھی ہوا وہ ایک حادثہ تھا، انہوں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، سارا مجھے سب بتا چکی ہے۔ اس نے آپ کو کیا بتایا کیا نہیں، یا آپ مجھے مت بتائیں، جو کچھ میں سن چکا ہوں، جو دیکھ چکا ہوں، اس کے بعد مجھے کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کی بات کاٹ کر بولا تھا۔ جب میں کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے جان بوجھ کر وہ سب نہیں کیا تو تم سمجھتے کیوں نہیں ہو، وہ سخت لہجے میں بولی تھی۔ یہ آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں کہ بات اگر سارا کی ہو تو وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ان سے کچھ بعید نہیں ہے، وہ شدید ناگوار انداز میں بولا تھا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ ایسا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا یہ بہتر نہیں کہ تم دور رہو اس سے، مت پرواہ کرو اس کی، مت ہلکان کرو خود کو اس کے لیے، جو تمہارا بھائی چاہتا ہے اسی پر عمل کرو، مگر خدا کے لیے شیز، صرف کچھ عرصے کے لیے سکون کے ساتھ میری بہن کو میرے ساتھ رہنے دو، وہ عاجز آ جانے والے انداز میں بولی تھی۔ بھابی، یہ آپ کہہ رہی ہیں مجھ سے، سب جانتے ہوئے بھی آپ مجھے یہ کیسے؟ شدید بے یقینی سے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے اس نے سدرا کو دیکھا تھا جو نظریں چرا گئی تھی۔ آپ کے شوہر کے احکامات، ان کی پابندیاں کم ہیں کیا، جو اب آپ بھی؟ شدید تعصب کے ساتھ وہ پھر بات مکمل نہیں کر سکا تھا، وہ شکایتی نظروں سے انہیں دیکھتا سامنے سے ہٹ گیا تھا۔ دوسری جانب وہ بھی مزید کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر سکی تھیں، دروازے کی سمت بڑھ گئی تھیں۔ شدید تکلیف اور بے چینی کی وجہ سے اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، ہاتھ اور پیر پر پڑنے والے آبلوں میں آگ سی لگی ہوئی تھی۔ ناقابل برداشت ہوتی جلن پر اس نے ہاتھ سے بینڈیج اتارنی شروع کر دی۔ ایک نظر کھڑکی کی جانب ڈال کر اس نے قریب سوئی ہوئی ہنی کو دیکھا اور پھر دھیرے سے بیڈ سے اتر گئی تھی۔ ہاتھ پر دوپٹے کا پلو ڈالتے اس نے کھڑکی کا پردہ سرکایا تھا۔ دوسری جانب اس کے بے حد سنجیدہ چہرے کے تاثرات دیکھتے وہ حیران نہیں ہوئی تھی، جبکہ وہ بس سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جب کھڑکی کا گلاس ایک طرف ہٹا رہی تھی۔ تکلیف کے آثار اس کے چہرے کے ایک ایک نش سے نمایاں ہو رہے تھے۔ اب اس طرح
چہرہ سجائے کیوں کھڑے ہو؟ حسرت ہی رہ گئی، کبھی تو یہ چاند مسکراتا ہوا میری کھڑکی میں طلوع ہو۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولی تھی، کیا واقعی مجھے مسکرانا چاہیے؟ وہ اسی سنجیدہ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ شیز، میں ہر چیز کو منفی پہلو سے مت دیکھا کرو، بندے کو اتنا بھی پوزیسو نہیں ہونا چاہیے۔ وہ گہری سانس لے کر بولی تھی، میں اگر تمہارے لیے پوزیسو ہوں تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ بھابھی کی طرح اب تم بھی کہہ دو کہ تمہاری پرواہ کرنا چھوڑ دوں۔ وہ بولا تھا، آپ ہی نے تم سے ایسا کچھ کہا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ جواباً وہ بس ناگواری سے سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ غصے میں انہوں نے کہہ دیا ہوگا، تم جانتے ہو وہ کتنی پریشان تھیں۔ تمہیں ضرورت کیا تھی اس طرح چلے جانے کی؟ وہ بولی تھی، ضرورت اس لیے تھی کہ نہ تو میں تمہاری تکلیف دیکھ سکتا ہوں اور نہ ہی اپنی بے بسی کا سامنا کرنا چاہتا تھا۔ وہ بگڑے انداز شیز، انہوں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا تھا، میں تو خود ہی۔ تم بھابھی کی آنکھوں پر پردہ ڈال سکتی ہو مگر میری آنکھوں پر نہیں، اس لیے مجھے یہ سب نہ بتاؤ۔ وہ تیزی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا۔ جواباً وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں، بہت زیادہ نہیں، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری یہ مسکراہٹ تمہاری تکلیف کو مجھ سے چھپا کر مجھے مطمئن کر دے گی تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے تمہاری۔ وہ بغور اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ جواباً وہ خاموش ہی رہی تھی۔ اپنا ہاتھ دکھاؤ مجھے، اس کے دوپٹے میں چھپے ہاتھ کی جانب دیکھتے وہ بولا تھا۔ نہیں، میں نہیں دکھاؤں گی ورنہ یہ جو تمہارا چہرہ ہے نا مزید لٹک جائے گا۔ وہ فوراً ہی بولی تھی، سارا مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ اس کی بات انسنی کیے وہ سنجیدگی سے دوبارہ بولا تھا، توبہ ہے۔ کچھ خفگی کے ساتھ اسے گھورتے ہوئے سارا نے دوپٹہ ہاتھ پر سے ہٹا کر اسے دکھایا تھا، جس کے چہرے کے تاثرات مزید تن گئے تھے، لب بھنچے۔ وہ اگلے ہی پل اس کے ہاتھ سے نظر ہٹا گیا تھا۔ لو، میں نے تو اس امید پر ہاتھ دکھایا تھا کہ تم میرا ہاتھ پکڑ کر جائزہ لو گے۔ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے مایوسی کے ساتھ شکایت کر رہی تھی، ایسا کرنے سے تمہاری تکلیف کم ہو جائے گی؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں، بالکل ایسی ویسی۔ فوراً ہی کہنے پر اس تمام عرصے میں پہلی بار وہ بس ایک پل کے لیے ہلکا سا مسکرایا تھا۔ لاؤ پھر دو اپنا ہاتھ، وہ بولا تھا۔ رہنے دو، اب بول بول کر رومانس کروایا تو کیا فائدہ؟ ہاتھ دوپٹے میں چھپائے وہ مصنوعی ناراضی سے بولی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تم؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں، وہی لے گئے تھے زبردستی اٹھا کر، یونانی دیوتا۔ بولتے ہوئے وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ اب کیا سوچنے لگے ہو؟ اس کی خاموشی پر وہ بولی تھی، ایک ہی بات کے علاوہ اور کیا سوچ سکتا ہوں؟ بار بار ایک ہی منظر سامنے آ رہا ہے، تمہارے لیے ان کا دل کس حد تک سخت ہے آج مجھے اندازہ ہو گیا ہے۔ پھر وہی بات، عاجز ہو کر سارا نے اس کی بات کاٹی۔ غلطی میری بھی تو ہے، انہوں نے صرف غصے میں میرا ہاتھ جھٹکا تھا، مجھے بھی تو ان سے خواہ مخواہ کی بحث نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ بول رہی تھی، مگر میں بھی کیا کرتی، وہ بات ہی اس طرح کرتے ہیں کہ، اور پھر ان سے منہ ماری کیے بغیر میں بھی نہیں رہ سکتی۔ ویسے تو مجھ سے وہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، تو اب اسی طرح ہی انہیں جلا بھنا کر اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہوں۔ اس کے کہنے پر شیز نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ میرا خیال ہے تم جا کر سو جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ حیرانی سے اسے دیکھ کر تلقین کرتے شیز نے خود ہی کھڑکی کا گلاس سرکاتے ہوئے بند کر دیا تھا، جس پر دھیرے سے ہنستے ہوئے سارا نے پردہ بھی پھیلا دیا تھا۔